السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ود رباس۔ ٹوڈیز ٹاپک از ویری اسپیشل، سو لیٹس اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج کی جو میری ٹاک ہے اس کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج آپ کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک شیئر کروں گی قرآن سے، یعنی ہم قرآن کی آیات کے مطابق دیکھیں گے کہ قرآن میں ان کی سیرت کس طرح سے بتائی گئی ہے۔ آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ذی الحج کی کس قدر اہمیت ہے، اور یہ اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نجم کی آیت 37 میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کس قدر بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹائٹل دے رہے ہیں باوفا ہونے کا، کہ مطلب وہ اتنے وفادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے تمام وفاؤں کا، باوفا ہونے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی فضیلت کیسے ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یعنی آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں یکسو ہو کر، یعنی بالکل فوکسڈ ہو کر۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے فوکسڈ ہو کر، پوری کنسنٹریشن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ اب دیکھیں باقی سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک کی پیروی کریں، اور نبی پاک کو کہا گیا کہ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو یہ اعزاز، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا؟ تو یہ ہم آج کے اس سیشن میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے 23 پاروں میں اور 25 سورتوں میں آیا ہے، اور بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے چند میں نے آپ کو 2 پوائنٹس پہلے بھی بتائے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یعنی کہا کہ وفاؤں کا حق ادا کر دیا، پھر نبی پاک کو حکم ملا، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یعنی 3/4 جو لوگ ہیں دنیا کے، 3/4 وہ یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑنا چاہتے ہیں، ان سے نسبت جوڑتے ہیں کہ یعنی وہ ہمارے آبا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد تھے۔ تو اس قدر یعنی ان کی فضیلت، اتنا نام ان کا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج جیسے سیلیبریٹیز ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام باقی رہے، یا ان کا کوئی کام جو انہوں نے کیا وہ باقی رہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج تک باقی ہے، اور قرآن میں اتنی دفعہ ذکر آیا ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ ذکر کیوں کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کا کیا مقام ہے، اور ان کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو یہ سارا کچھ ہم آج دیکھیں گے۔ میں اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں جتنا مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سیرت سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق۔ اس کے علاوہ آپ ان کی سیرت پہ بہت سارے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں اسکالر سے اور علماء وغیرہ سے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اب شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں جو جدید ترین تحقیقات ہیں
ان کے مطابق ان کا جو پیدائش کا سال ہے وہ 2160 قبل مسیح ہے۔ تورات میں ان کی عمر شریف 175 سال درج ہے، اور ان کا آبائی وطن بابل یعنی بیبیلون ہے، جسے آج کل عراق کہتے ہیں۔ اور جس شہر میں ان کی ولادت ہوئی تورات میں اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جن کا نام قرآن میں آذر آیا ہے، وہ نمرود کے مشیر اعلیٰ تھے۔ نمرود جو ہے یہ عراق کے بادشاہ کا لقب ہے، جس طرح سے فرعون تھا نا، فرعون مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فرعون، ایسے ہی جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب نمرود ہوتا تھا۔ تو نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا عراق کا، تو اس کے مشیر اعلیٰ تھے، آپ کہنے کہ اس کے سیکرٹری تھے، بہت بڑے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ان کے خاندان کی حیثیت تھی، یعنی ایک اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ آذر ان کے والد ہیں، تو اس میں اختلاف ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آذر جو ہیں وہ ان کے والد نہیں بلکہ ان کے چچا تھے، اور ان کے والد کا نام تاریح ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ قرآن میں جو ذکر آیا ہے وہ آذر کا ہے، یعنی ان کے چچا کا، وہ مشرک تھے، والد نہیں تھے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، تو اس وجہ سے ہم اس اختلاف میں نہیں پڑھتے۔ ویسے بھی جو اس طرح جن کا ذکر یعنی قرآن میں نہیں آیا تو ان پہ کوئی جھگڑا کرنے کی یا اختلاف رائے رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم نے تو سبق لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی واقعات، جو بھی قصائص قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اور جو اس میں ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں ہم وہ لکھیں۔ تو آج بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمارے لیے عمل کی باتیں کون سی ہیں، اور اتنا بڑا اعزاز جو ان کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وفاؤں کا حق ادا کر دیا ہے، تو کتنا بڑا اعزاز ہے نا۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باوفا کہا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے ان کو یہ لقب ملا، یہ خطاب ملا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں ان کے والد نمرود کے مشیر اعلیٰ تھے۔ تو جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ خود کو خدا کا اوتار سمجھتے تھے۔ اوتار کا معنی ہوتا ہے رب کی طرف سے یا خدا کی طرف سے اتارا ہوا، لیکن ہندو مت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا کا روپ۔ تو یعنی وہ اس کو، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کو وہ خدا کا روپ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا روپ ہیں، تو اس وجہ سے ان کا بھی ویسے ہی، ان بادشاہوں کی ویسے ہی پرستش کی جاتی تھی جیسے وہ اپنے خدا کی کرتے تھے۔ تو اب ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کس طرح سے آیا ہے۔ تو قرآن میں سب سے پہلے جو میں آیات آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں وہ سورہ الانعام کی ہیں، آیت نمبر 76۔ سورہ نام جو کہ 7ویں پارے میں ہے، اس کی آیت 76 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا جس کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہ رہی ہوں وہ ہے نوری۔ نوری جو ہے یہ لفظ، اس میں اس کا مطلب ہے دکھانا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ اس میں اور سملیرٹی ہے ایک 30ویں پارے کی جو سورہ الماعون کی پہلی آیت ہے نا، رأیت الذی یکذب بالدین، تو اس میں جو رأیت ہے اور یہ نوری، ان میں سملیرٹی ہے۔ اب دیکھنے کے لیے عربی میں نظرہ کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے سطحی دیکھنا، سپرفیشل، لیکن نوری یا رأیتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریفلیکشن کے ساتھ دیکھیں، یعنی غور و فکر کے ساتھ گہرائی میں جا کے اس چیز کو پرکھیں، اس کو جانیں اور اس کو سمجھیں اس چیز کو، کہ اس طرح سے کہ اس چیز کی جو حقیقت ہے وہ آپ پہ بالکل عیاں ہو جائے، بالکل روشنی کی طرح آپ پہ کھل جائے اس کی حقیقت۔ تو اس طرح سے اب یہ جو آیت ہے کہ ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی، تو اس کے دو مفہومات ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کو آنکھوں سے دکھایا گیا تھا، بعض میں یہ ہے کہ مطلب غور و فکر سے ان کا دل جو تھا وہ اس بات پہ مطمئن ہو گیا تھا، یعنی دل کو علم و عرفان نصیب ہوا تھا۔
تو دونوں روایات ہیں، ٹھیک ہے، کہ کچھ میں کہتے ہیں کہ ان کو بالکل آنکھوں سے عرش تک سب کچھ دکھا دیا گیا تھا، کہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تاکہ ان کو بالکل کامل یقین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کے بعد جو اگلی آیات ہیں سورہ الانعام کی، ان کی زیادہ اچھی سمجھ آپ کو تب آئے گی جب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ تو پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ قوم کیسی تھی، کیا تھا ان کا سارا، ٹھیک ہے، یعنی کن کی عبادت کرتے تھے وہ، تو وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے، اس کے بعد پھر اس کی اگلی آیات ہم دیکھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی ولادت جس شہر میں ہوئی اس کا نام ار تھا، ٹھیک ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کر کے اس شہر کو دریافت کیا تھا۔ اب اس شہر میں جو بھی تحریریں وغیرہ ملی، تو ان سب کی وہ جو تحریریں ہیں وہ زمانے کے مذہبی، تمدنی اور معاشی حالات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ سر لینارڈ وولی نے اپنی کتاب ابراہم، جو کہ لندن میں 1932 اور 1935 میں شائع ہوئی، تو اس میں انہوں نے اپنے جو ماہرین آثار قدیمہ ہیں ان کے تمام تاثرات کو لکھا ہے، تو ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ تو یہ اندازہ کیا گیا ان جو تحریرات ہیں نا، ان میں جو لکھا گیا کہ ان کے مطابق 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ اس یعنی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شہر تھا یا اس کا زمانہ ان کو تصور کیا جاتا ہے، یعنی جو 2100 قبل مسیح صدی تھی، 2100 قبل مسیح، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ ہے، اور شہر ار کی جو آبادی ہے اس کو 2.5 لاکھ کے قریب کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 5 لاکھ تک ہو۔ یہ شہر بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا۔ جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا اس کے حدود موجودہ حکومت عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے۔ ملک کی بیشتر آبادی صنعت اور تجارت پیشہ تھی، یعنی زیادہ تر لوگ تاجر تھے اور انڈسٹریز وغیرہ تھی وہاں پہ۔ اس عہد کی جو تحریرات آثار قدیمہ کے کھنڈروں سے دستیاب ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا، یعنی بہت مٹیریلسٹک سوچ کے مالک تھے۔ یعنی ان کا سارا جو تھا، ان کی سوچ تھی کہ زیادہ سے زیادہ دولت کما لیں اور زیادہ سے زیادہ آسائش کی چیزیں اپنے لیے اکٹھی کر لیں، یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوا کرتی تھیں، اور ان کی جو آبادی تھی وہ 3 طبقوں میں مشتمل تھی، یعنی ان کی جو پاپولیشن تھی اس کی 3 کیٹیگریز تھیں۔ اس میں جو فرسٹ کیٹیگری تھی، جو سب سے سپریم اعلیٰ ایلیٹ کلاس جس کو کہہ لیں سمجھا جاتا تھا، وہ امیلو، اس کا نام ہے امیلو آئین سے۔ یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے۔ اس طبقے کو خاص امتیازات حاصل تھے اور ان کی جان اور ان کی مال وغیرہ کی قیمت باقی سب سے بڑھ کر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اسی طبقے سے تھا، اسی کیٹیگری سے تھا، یعنی سب سے سپریم جو ان کی ایلیٹ کلاس تھی اس سے تعلق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کا جو دوسری ان کی کیٹیگری تھی اس کا نام ہے مشکینوں۔ یہ جو لوگ تھے اس میں تجارت کرنے والے تجار، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ جو ہیں وہ سارے اس کیٹیگری میں آتے تھے۔ جو تھرڈ سب سے نچلے درجے کی کیٹیگری تھی اس کو کہتے تھے اردو، جس میں آتے تھے یہ غلام اور جتنے بھی مزدور پیشہ لوگ تھے وہ سارے اس کیٹیگری میں آتے تھے۔ اب ان کے کتبات میں، یعنی اس کی جو لکھی تحریریں وغیرہ ہیں، اس میں جو چیزیں ملتی ہیں اس میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں، یعنی 5000 خدا، ہر شہر کے الگ الگ خدا تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اور ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا، ایک بڑا خدا اور باقی چھوٹے۔ تو جو محافظ خدا ہوتا تھا اس کو رب البلد، بلد شہر کو کہتے ہیں، تو رب البلد یعنی شہر کا جو خدا ہے وہ کہا جاتا تھا، یا مہادیو اس کو کہتے تھے۔ ار کا جو رب البلد تھا اس کا نام تھا ننار، ننار کا مطلب ہوتا ہے چاند دیوتا۔ دوسرا بڑا شہر جو تھا عراق کا اس وقت، بابل کا، وہ لرسا تھا، اور اس کا جو رب البلد تھا اس کا نام تھا شماش، جس کا مطلب ہے سورج دیوتا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور ستاروں میں سے تھے۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہیں، یعنی ان کی شکلیں انہوں نے بتوں کی شکل میں پتھروں سے بنائی ہوئی تھیں، اور تمام جو عبادت وغیرہ تھیں وہ ان کے سامنے وہ کرتے تھے۔
انجام دیتے تھے۔ ننار کا جو بت تھا وہ ار میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا، اور مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کی خدمت کے لیے اس کے نام پر وقف تھیں، اور اس عورت کو بڑا معزز خیال کیا جاتا تھا جو عورت مطلب دیوتا کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو کسی اجنبی کے حوالے کر دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بڑا مطلب معزز سمجھا جاتا تھا، اور وہ عورتیں سمجھتی تھی کہ اس طرح سے وہ ان کو ذریعہ نجات مل گیا، یعنی وہ نجات پا گئی ہیں۔ اب ننار جو تھا یہ صرف دیوتا نہیں تھا بلکہ ایک زمیندار اور انڈسٹریلسٹ بھی تھا، یعنی اس کے قبضے میں بہت سارے باغات اور مکانیں اور زمینیں تھیں۔ اب جو ننار تھا، یعنی میں آپ کو بتائی تھی کہ صرف زمیندار نہیں تھا بلکہ یعنی دیوتا نہیں تھا بلکہ زمیندار تھا، اور ایک انڈسٹریز جس کے نام تھی۔ زمیندار سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساری زمینیں، بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت سارے باغ اور مکانات وغیرہ اس دیوتا کے نام پہ وقف کر دیے ہوئے تھے، کہ یعنی یہ بس اسی کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ لوگ اپنا بہت سارا غلہ، اناج اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں وہ اس کو بھی تحفے کے طور پہ دیتے تھے، اور اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اس مندر میں پورا ایک سٹاف تھا پجاریوں کا، جو وہ ساری چیزیں لوگوں سے کلیکٹ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک یعنی بزنس ہو رہا تھا کہ جو پجاری تھے وہاں پہ وہ لوگوں سے یہ سب کچھ کلیکٹ کرتے تھے، اور جو زمینیں، باغ وغیرہ اس کے نام پہ تھے وہ ظاہر ہے ان پہ بھی انہی کا قبضہ تھا۔ اب یہ سارا جو تھا یہ سینیریو تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بات کہ ار کا جو شاہی خاندان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکمران تھا، اس کا جو بانی تھا اس کا نام، اس شاہی خاندان کے بانی کا نام ارنمو تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ نمو ہو گیا، اور جس کو عربی میں جا کے تو اب نمرود کہتے ہیں، تو یعنی کہ نمرود جو تھا وہ ان کے بادشاہ کا پھر لقب ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو ساری میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ ستاروں کی، چاند کی اور سورج وغیرہ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب انہی کے حوالے سے سورہ انعام کی جو اگلی آیت ہے وہ اسی کے حوالے سے ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 میں نے پہلے پڑھی تھی، اب 77 ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کہتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ، بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی قوم، وہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ جو ہیں مطلب خدا نخواستہ وہ پہلے مشرک تھے یا ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ سارا اپنی قوم، ان کی قوم کیونکہ ان کو پوجتی تھی نا ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو، تو بس قوم کی کہہ لیں ان کی عقل کو بیدار کرنے کے لیے اس طرح کے سوال کہے تھے۔ وہ کہتے کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کا غور و فکر بیدار کریں اپنی قوم کے حوالے سے کہ یہ جس کو قوم، جو میری قوم جس کو خدا سمجھتی ہے تو وہ تو ڈوب گیا، تو جو ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو ہر وقت یا 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پھر جب اگلی آیت میں ہے پھر جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ قَالَ هَٰذَا رَبِّی، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم سے، ٹھیک ہے۔ اپنی قوم کی طرف یہ ساری نسبت ہے، اور وہ ان چیزوں پہ ان کو غور کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اس کو کہتے ہو تم لوگ رب، اس چاند کو، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ تو غروب ہو گیا۔ یعنی کہ جو چیزیں خود ایک سائیکل میں چل رہی ہیں اور کسی خاص ٹائم، اسپیسیفک ٹائم کی پابند ہیں، وہ کیسے رب ہو سکتی ہیں؟ پھر جب اگلی آیت میں ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّی، پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم سے پھر برات کا اعلان کر دیا کہ میں ان سب سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میرا پورا فوکس اب اس رب العالمین کی طرف ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سورہ انعام کی ابتدائی آیات تھی جس کے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کا خاندان کیسا تھا اور وہ لوگ کس کی پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ہم سورہ مریم کی آیات دیکھتے ہیں۔ ان کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کو، اپنے والد کو اب تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ تبلیغ کا آغاز ہمیشہ گھر سے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہے، آپ کوئی بھی چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو آغاز ہے اس تبدیلی کا وہ گھر سے ہونا چاہیے۔ آپ ان کا انداز دیکھیں کتنی خوبصورتی سے وہ کہہ رہے ہیں۔ 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بڑا راست باز نبی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ انہ کان صدیقا نبیّا، کہ بہت سچائی والا، بہت راست باز نبی تھا۔ اگلی آیت میں ہے 42 میں، اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب انہوں نے کہا اے ابا جان تو کیوں عبادت کرتا ہے، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ کچھ سنتا ہے اور نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آپ عربی سے اگر تھوڑے بہت واقف ہیں تو آپ انداز دیکھیں، وہ بہت خوبصورتی سے، بہت نرمی سے، شائستگی سے، بالکل پولائٹلی وہ ان کو کہہ رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں، تبلیغ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کا لہجہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ غصے سے اور اونچے لہجے سے کسی کو کچھ بھی سمجھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا مقصد اس کا ضمیر بیدار کرنا ہے، اس کی انا، اس کے ایگو کو بیدار کرنا نہیں، تو اس لیے اپنا لہجہ نرم رکھیں۔ پھر وہ اگلی آیت میں کہتے ہیں یا آباتی، اے میرے باپ، بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں جو آزر تھے ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ مطلب ایک ابھی کا کل کا لڑکا جو ہے وہ مجھے سکھا رہا ہے، میں یعنی اتنا تجربہ کار انسان ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے تو مجھے سکھا رہا ہے، اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی جو توحید کا علم ہے وہ میرے پاس آیا ہے، آپ کے پاس نہیں آیا۔ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، تو آپ میری پیروی کریں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میری پیروی کریں، میں دکھاؤں گا آپ کو سیدھا راستہ۔ پھر اگلی آیت میں وہ کہہ رہے ہیں اے باپ، شیطان کی پوجا نہ کیا کر، شیطان کی پوجا نہ کریں، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یعنی شیطان کی پوجا سے مراد یہ ہے کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کر کے وہ شیطان کو خوش کرتے تھے، تو الٹیمیٹلی شیطان کی پوجا ہو گئی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے کہ شیطان کی پوجا نہ کریں، وہ تو بڑا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اگلی آیت میں کہتے ہیں یا آباتی، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے پہنچے عذاب خدائے رحمان کی طرف سے تو تو بن جائے شیطان کا ساتھی، یعنی شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ پر عذاب نہ آ جائے۔ تو پھر انہوں نے یعنی یہ سارا کچھ انہوں نے یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے باپ سے کہیں اور بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے کہیں۔ پھر آپ دیکھیں باپ کا جواب کیا تھا، انہوں نے ظاہر ہے غصے میں، سختی میں انہوں نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے اے ابراہیم۔ اب باپ غصے میں آ گیا کیونکہ اب اس میں دیکھیں کہ اتنے بڑے مشیر اعلیٰ تھے وہ، یعنی بادشاہ کے سیکریٹری کہہ لیں تھے، تو ان کو پھر خدشہ تھا کہ میرا معاش چھن جائے گا، اتنی دولت وغیرہ وہ سب کچھ سٹیٹس میرا وہ چھن جائے گا، تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ، اور باپ دادا کا مذہب تھا ان کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا روگردانی کرنے والا ہے تم میرے خداؤں سے ابراہیم۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں، اگر اس نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی پتھر ماروں گا، پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا،
اور دور ہو جا میرے سامنے سے کچھ عرصے تک. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یعنی اب دھمکا رہے ہیں نا کہ تم چلے جاؤ بس یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ. اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں آپ کہ انہوں نے کتنی محبت سے، ابھی بھی انہوں نے یعنی کوئی غصے میں وہ نہیں آئے اور کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی روڈنس نہیں ہے، بلکہ بڑی محبت سے وہ کہہ رہے ہیں قال سلام علیک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہو آپ پر. سأستغفر لک ربی، میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ان کو پورا بھروسہ ہے، توکل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے مجھ پہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو معاف کر دیں گے، آپ کی مغفرت فرما دیں گے وہ. پھر اگلی آیت میں وہ کہتے ہیں اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی سورہ مریم کی آیات، جس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے باپ کو پھر دعوت دی اور باپ نے پھر کس طرح سے اس دعوت کو ٹھکرایا. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اس کے بعد وہ قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور ان کی یہاں پہ دعوت کا انداز دیکھیں کہ وہ کویسچننگ کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں. کیونکہ سوال سے کیا ہوتا ہے کہ سوال سے آپ کی عقل بیدار ہوتی ہے، آپ کا شعور جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ شورى کی آیات 69 to 89. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں 69 آیت میں دیکھیں، 69 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آپ بیان فرمائیے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، پہلے انہوں نے صرف اپنے والد کو دی تھی، تبلیغ کی تھی، اب وہ اپنے والد اور قوم سب سے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، یہ سوالیہ ان کا طریقہ ہے، سوال پوچھ رہے ہیں، ان سے خود ہی پوچھ رہے ہیں تاکہ وہ خود سوچیں. ان سے پوچھیں کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم تو پوجتے ہیں بتوں کو، اور ہم انہی کی پوجا میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں، انہی کی پوجا میں ہم ہر وقت کہہ لیں جمے ہوئے رہتے ہیں. قال هل يسمعونکم، آپ نے پوچھا بھلا یہ تو بتاؤ کیا وہ سنتے ہیں تمہاری آواز جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا ضرر پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے لاجواب ہو کر کہا بلکہ ہم نے تو پایا اپنے باپوں کو، اپنے باپ دادا کو کہ وہ یوں ہی کیا کرتے تھے. کیا کہا انہوں نے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، یعنی ان سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا جب انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا وہ سنتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تو پتھر کے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. تو پھر اس کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے ہوئے کہ وہ یوں ہی کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھ لیا ان کی بے بسی کو جن کی تم پرستش کیا کرتے ہو، تم اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد. انہوں نے کہا کہ پس تم سب میرے دشمن ہو سوائے رب العالمین کے. رب العالمین وہ کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا، پھر ہر قدم پر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، یعنی جب میں فوت ہو جاؤں گا پھر قیامت والے دن وہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطا کو روز جزا. یعنی اب دیکھیں کہ یہاں پہ ان کو پتہ ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن کوئی غرور یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی عاجزی سے امید لگائے ہیں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا کو بخش دے گا. تو یہی عاجزی ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم کوئی نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑے مطلب ہم جنتی ہو گئے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کوئی دوزخی ہے خدا نخواستہ. تو ایسا اپنے مائنڈ میں نہیں لے کے آنا.
آپ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہو، عاجزی کو آپ نے لازم پکڑنا ہے، عاجزی کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اب آگے ان کی دعا ہے، وہ دعا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب عطا فرما مجھے علم و عمل میں کمال اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔ یہ دعا آپ بھی یاد کریں اور مانگا کریں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے میرے لیے سچی ناموری آئندہ آنے والوں میں، یعنی کہ میرا نام آئندہ آنے والوں میں بھی باقی رہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دے مجھے ان لوگوں سے جو نعمت والی جنت کے وارث ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں، اور بخش دے میرے باپ کو، آیات آپ خود پڑھ لیجئے گا، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اپنے باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور نہ شرمسار کرنا مجھے اس روز جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ شخص جو لے آیا اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم، یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو ثابت دل، سلیم کہتے ہیں بالکل سلامت دل، جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کسی غیر کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تو ان سب کا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، بالکل صاف نرم پاک دل، تو صرف وہ جو ہے وہ اس دن بخشا جائے گا۔ تو اب ان سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ۔ آہستہ آہستہ جیسے ہم گناہ مزید کرتے جاتے ہیں وہ پھر ہمارا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ بت صرف وہ نہیں ہیں جو پتھر کے ہوں اور ہم ان کی باقاعدہ پوجا کریں، اور بھی بہت سے بت ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ جیسے انہوں نے اس میں کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کی، یعنی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں ہمارے بھی جو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اب جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، پھر کوئی فوت ہو جائے، کسی کی فوتگی پہ جو رسمیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو وہ ساری کیا ہیں؟ شریعت میں ہمیں کوئی ان کا نہیں ملتا، کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی، جیسے مائیوں، مہندی اور اس طرح کی چیزیں، لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یہ ہماری رسم ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ ہمارے والد کی، ہماری دادی کی نشانی ہے، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ آج کل کر رہے ہیں۔ تو چلیں آگے ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے میں گئی، ان کا کوئی میلہ تھا تو وہ وہاں پہ چلے گئے، ان کے گھر والوں نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی آئیں، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اس کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے الصافات 88 سے 90 آیات میں، آپ خود پڑھ لیجئے گا، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے سو میں آیات نہیں پڑھ رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے ہی الصافات کی 91 سے 93 آیات ہیں، آپ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا سب سے بڑا جو مندر تھا وہ پہاڑی کے اوپر تھا، تو یہ وہاں پہ گئے، اس کے آگے بہت سارے فروٹس اور کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو وہ انہوں نے ساری چیزیں اٹھائیں اور جو ان کا بت تھا اس کے سامنے رکھی اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے ہو؟ پھر اگلی آیت میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے انہوں نے کلہاڑا پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کو مارنے لگے۔ انہوں نے باقی بت توڑ ڈالے اور کلہاڑا جو ہے وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب خود یہ وہاں سے آ گئے۔ اب قوم جب میلے وغیرہ سے لوٹی واپس، ان کا یہ تھا طریقہ کہ وہ میلے وغیرہ سے واپس آ کے شام کو جاتے وہاں پہ اور اپنا یعنی ادھر جا کے تو ماتھا ٹیکتے ہیں، جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ کرتے، پرشاد وغیرہ لیتے وہاں پہ۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب واپس آئے آ کے انہوں نے اپنے بتوں کی حالت دیکھی، تو اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا الانبیاء، سورہ انبیاء کی آیات ہے 58 سے 58 میں آتا ہے، پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کو توڑ ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا، تاکہ وہ لوگ اس ساری جو کاروائی ہے اس کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ تو وہ بولے کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔
تو چند آدمیوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ سارے پھر کہنے لگے تو پھر اس کو پکڑ کر لاؤ، اسے سب لوگوں کے روبرو کرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں، مطلب کسی نے دیکھا ہو یا کوئی اور وہ شہادت دیں، کوئی ثبوت دیں۔ اب جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے تو لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کلہارا اس برے کے کندھے پہ ہے تو اس نے یہ حرکت کی ہوگی، سو اس سے پوچھو اگر اس میں گفتگو کی طاقت ہے تو۔ اب وہ سب لاجواب ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ تو بولتا ہی نہیں، تو وہ اپنے دلوں میں غور کرنے لگ گئے اور خود کو کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ یعنی ایک لمحے کے لیے ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ تو بولتے نہیں ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہیں، اور ان کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی بتوں کی۔ اصل میں کیا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بتوں کے اتنی زمینیں ان کے نام پہ تھیں، اور لوگ اتنی دور دور سے آ کے دولت، ہیرے چاندی اور باقی اناج وغیرہ بھی ان کی نظر کرتے تھے۔ اس کو کون لیتا تھا؟ پجاری اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ سارے لیتے تھے۔ اب ان کو کیا تھا کہ ان کا کاروبار بند ہو جائے گا، وہ اپنے کاروبار کی ترقی اور دنیا کی دولت اور دنیا کے حرام و آسائش کے لیے سب کر رہے تھے۔ تو دل میں کہنے لگے کہ تم ہی ضیاءکار ہو، لیکن پھر فوراً اپنی گمراہی کی طرف پلٹ کے اور کہنے لگے کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ آپ نے فرمایا نادانو، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر، نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اب ان سے جب کچھ اور جواب نہیں بن پڑا تو پھر وہ سب مل کر بولے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ کیونکہ ان کے ایلیٹ کلاس وہ سارے پجاری لوگ اس میں ہوتے تھے، اور ان کی جو ان کی یہ ہوتی تھی نا عدالت، وہ بھی مندر میں ہی لگاتے تھے۔ اس وجہ سے جج وغیرہ اس وقت ادھر ہی تھے، نمرود بھی وہیں پہ تھا، یہ سارا وہیں پہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب سب یکسباں ہو کر بولے جلا ڈالو اس کو، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سب بیک زباں ہو کر بولے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ اب دیکھیں مطلب خدا تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو یہیں سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جھوٹے ان کے وہ خدا تھے، پتھروں کے بنے ہوئے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اب اس کے بعد کیا کیا گیا کہ اس کے بعد ایک منجنیق بنائی گئی، انہوں نے ایک پورا گرہ بنایا، اس میں آگ جلائی، اور اس طرح سے انہوں نے پورا دہکتے ہوئے انگاروں کی یعنی اس قدر وہ اس کے شعلے اتنے تیز تھے کہ پرندے بھی دور بھاگنے لگے۔ اب یہ مشکل تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ کیسے پھینکیں گے، شعلے اتنے تیز تھے جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا۔ تو انہوں نے پھر ایک منجنیق بنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لے کر آئے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور منجنیق میں ان کو رکھا، جیسے گلیل ہوتی ہے تو ویسے ہی منجنیق میں رکھا اور انہوں نے پھینک دیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا اور وہاں پہ آگ کو حکم ہوا، یہ بھی سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے، آگ کو حکم ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، جب آگ کو آتش کدے میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ تو آگ آپ دیکھیں کہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اب باہر سب انتظار کر رہے ہیں ان کا، اور اندر یعنی بالکل آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی تھی، ان کو سلامتی بالکل ان کو کچھ محسوس نہیں ہوا، ظاہر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے ہی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جو اگر کوئی دین کے راستے پہ آج کے دور میں چلنا چاہے تو ان لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس بندے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اتنا یعنی یہ اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں کوئی اگر اپنا کوئی بھی اسٹڈی کر رہا ہے، FSC کی اسٹڈی ہے، کوئی بھی پڑھائی ہے،
اب وہ رات کو جاگ جاگ کے پڑھ رہا ہے کیونکہ اسے اچھے مارکس لینے ہیں. اب لوگ کہنے کہ بیچارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے بیچارے پہ. یعنی ہمیں جو شخص وہ ایکسپیرینس کر رہا تو اس کو نہیں پتہ، کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے اس میں، وہ دلچسپی سے وہ کر رہا ہے، اس کو وہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن باہر کے لوگ خواہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ جب آپ کو ایک دفعہ آشنائی مل جاتی ہے، آپ واقفیت ہو جاتی ہے، تو پھر کیا درد ہے. وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ان کے لیے، گلزار بن گئی. اب ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے وہاں سے باہر نکل آئے. اب یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں تھے لے کر آئے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تو انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے بیزار ہوں. اب دیکھیں ہم لوگ جو ہے ہمیں بھی یہی عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اعلان کریں کہ ہم بھی بیزار ہیں ان سب بتوں سے جو ہم لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، جو پرسنالٹیز، جن ماڈلز کو، جن ہیروئنس کو، سیلیبریٹیز کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ بھی تو ان بتوں کی طرح ہی ہے نا. کہ ہم ان کو کس قدر یعنی ان کے ہم فین بن جاتے ہیں کہ ان کے جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی بت ہی ہیں. تو ہم نے بھی ان سب سے بیزاری کا، ان سب سے برات کا اظہار کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح. آپ دیکھیں کہ پورے خاندان کی مخالفت، اور اتنا اونچا خاندان، انہوں نے سارا آرام و سکون چھوڑا، سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے، توحید کے لیے. تو آج کے دور میں بھی ایسا ہی بننے کی ضرورت ہے. تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے اندر کے بت کو توڑیں، اپنے ارد گرد جو بھی یعنی آپ اگر ایک سچا کام آپ نے شروع کر لیا بس اس پہ ڈٹ جائیں. جیسے اگر کوئی لڑکی حجاب شروع کر دیا، نقاب شروع کر لیا، تو بس اس پہ ڈٹ جائیں، کسی کی یعنی باتوں میں نہ آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی استقامت، وہ استقامت کا پہاڑ تھے، ان کی جیسی استقامت، ان کے جیسا کانفیڈنس کہ جس طرح انہوں نے پوری قوم کے سامنے جا کے، پورے آپ کہہ لیں نمرود بھی تھا وہاں پہ، سب کے سامنے جا کے اعلان کر دیا. تو ان کے جیسا کانفیڈنس، ان کی جیسی استقامت، ان کے جیسا رب پر توکل، یہ سب چاہیے ہمیں کہ جب آگ میں کودے جا رہے تھے پھر بھی کوئی خوف نہیں تھا. تو ایسا توکل چاہیے، یہی توکل، ایسی استقامت، یہی ایسی محبت ہی رب ہم سے چاہتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نمرود تھا، نمرود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور وہ وہیں پہ گھسا رہا. اس کو سر میں درد ہوتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، اور اس نے پھر کچھ نوکر رکھے ہوئے تھے، اور جب اس کے سر میں جوتے مارتے تھے تو اس کو کچھ سکون ملتا تھا. پھر کہتے ہیں کچھ ہی سالوں میں اس طرح وہ جوتے کھاتے کھاتے مر گیا تھا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کر گئے تھے شام کی طرف. اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے فلسطین میں چھوڑا، خود مصر چلے گئے تھے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ لوگوں کو کوئی بھی آپ کا کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویسچن ہو، آپ اس کو کامنٹس میں کر سکتے ہیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت. ابھی میں نے کافی اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے. باقی آپ ان آیات کا ترجمہ پڑھیے گا، اور اس کی تفسیر پیر کرم محمد شاہ کی بک ہے، وہاں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ تفسیر مودودی ہے وہاں سے، تو جو میں نے آپ کو کچھ تفاسیر اندر بتائی ہیں. تو آپ اس کو پڑھیے گا، اور جس بات کی سمجھ نہیں آئے اس کو پوچھیے گا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آمین. اور ہمیں عمل کی توفیق دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کی، آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.